مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو خالص صرف اپنے لیے ہی خالص کر لیجئے۔ الوحدۃ الحادیۃ العشر الناس والاماکن۔ وحدت 11 لوگ اور جگہ، درس 11.1۔ آئیے گفتگو دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 237 سے۔ کلمات مفردات پڑھ لیتے ہیں۔ نئے الفاظ، لماذا کیوں، ترکتا آپ نے چھوڑا، ترکا چھوڑا، ترکتا آپ نے چھوڑا، العراق عراق، انتقلت انتقلت وہ منتقل ہوئی، نقلہ سے انتقلت انتقلت مجہول ہوگا اسی لیے وہ منتقل ہوئی، مدیر مینیجر، شریکہ کمپنی، کنت سعیدن آپ خوش تھے، کنت یعنی ماضی کے لیے تھے، آپ تھے سعید آپ تھے خوش، ہذا صحیح یہ صحیح ہے، بلد جمیل خوبصورت ملک، بلد جمیل مرکب توصیفی ہے اس لیے بلد اور جمیل ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ لیا میری، اصدقاء دوست، صدیق کی جمع ہے اصدقاء دوست، ہناک وہاں، ما رأیک آپ کی کیا رائے ہے، مدینۃ کبیرۃ بڑا شہر یہ بھی مرکب توصیفی ہے، جمیلۃ خوبصورت، ان تینوں کو مدینۃ کبیرۃ و جمیلۃ بڑا اور خوبصورت شہر ہے، جداً بہت۔ مکالمہ دیکھتے ہیں۔ الحوار الاول انظر واستمع واعد، دیکھیں سنیں اور دہرائیں۔ ثابت لماذا ترکت العراق، حارث انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا، ثابت كنت سعيدا في العراق، حارث هذا صحيح، العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك، ثابت ما رأيك في جدة، حارث جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا۔ تو ثابت اور حارث کے درمیان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔ ثابت لماذا ترکت العراق، آپ نے عراق کیوں چھوڑا، لماذا ترکت العراق، لماذا کیوں، کیونکہ یہ سوال ہے تو سوالیہ حرف پہلے آئے گا، لماذا، ترکتا ترکتا آپ نے چھوڑا، ترکتا چونکہ فعل ہے، فعل کے بعد آیا مفعول، مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حارث انتقلت الشركة إلى الجدة، انتقل فعل ہے، منتقل ہو گئی، یعنی انتقلت الشركة کمپنی منتقل ہو گئی، الى جدہ جدہ کی طرف، وأنا مدير الشركة هنا اور میں یہاں کمپنی کا مینیجر ہوں۔ ثابت کنت سعیدا فی العراق آپ خوش تھے عراق میں، کنت ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنت سعیدن، کنت فعل بھی ہوتا ہے اس لیے سعیدن یہاں مفعول آیا ہے زبر کے ساتھ۔ ھذا صحیح یہ بات صحیح ہے یہ صحیح ہے، العراق بلد جمیل عراق بہت ہی خوبصورت ملک ہے، بلد جمیل خوبصورت ملک مرکب توصیفی، ولی اصدقاء ہناک اور میرے لیے دوست بھی ہیں وہاں، اور وہاں میرے دوست بھی ہیں۔ ما رأیک فی جدہ آپ کی کیا رائے ہے جدہ کے بارے میں یا جدہ میں، جدہ مدینۃ کبیرۃ و جمیلۃ جدا جدہ بہت ہی بڑا شہر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، مدینۃ کبیرۃ و جمیلۃ مرکب توصیفی ہے۔ نئے الفاظ اور دیکھ لیتے ہیں۔ کیفا کیسے، تقضی الوقت وقت گزارتے ہیں، قضا یقضی تقضی آپ گزارتے ہیں،
اذهبو جاتا ہوں، یہ سب مضارع کے صیغے ہیں. تقضی اذهب مضارع میں جاتا ہوں. اذهبو میں جاتا ہوں. مع الاسرتی خاندان کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ. الی طرف. شاطئ البحر ساحل بیچ. این تذهبو کہاں جا رہے ہیں. این سوالیہ حرف. تذهبو آپ کہاں جا رہے ہیں. الآن ابھی. اذهبو میں جا رہا ہوں. الی مکہ مکہ کی طرف. للعمرتی عمرہ کے لیے. الصلاۃ نماز. کم تستغرق کم یعنی کتنا لگتا ہے، یہ وقت کے لیے استعمال ہوگا. کم تستغرق یعنی کتنا وقت لگے گا، کتنا وقت لگتا ہے. الرحلہ رحلہ سفر یا ٹرپ. ساعۃ واحدۃ ایک گھنٹہ. تقریباً قریب. گفتگو دیکھتے ہیں. ثابت کیف تقضی الوقت فی جدہ. حارث اذهب مع الاسرة الى شاطئ البحر. ثابت وأين تذهب الآن. حارث اذهب الى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. ثابت كم تستغرق الرحلة الى مكة. حارث تستغرق ساعة واحدة تقريبا. ثابت کیف تقضی الوقت فی جدہ. سوال ہے اس لیے سوالیہ حرف پہلے آئے گا. کیف آپ کیسے وقت گزارتے ہیں جدہ میں. اذهبو میں جاتا ہوں. مع الاسرتی فیملی کے ساتھ. الی شاطئ البحر بحر کی طرف. فیملی کے ساتھ بیچ کی طرف یا ساحل کی طرف جاتا ہوں. وَأَيْنَ تَذْهَبُ الْآن اور ابھی کہاں جا رہے ہیں. اذهب الى مکہ میں جا رہا ہوں مکہ کی طرف. للعمرتی والصلاة فی المسجد الحرام عمرہ کرنے اور نماز پڑھنے مسجد الحرام میں. ثابت کم تستغرق الرحلہ الى مکہ کتنا وقت لگتا ہے سفر کو مکہ کی طرف. تستغرق ساعۃ واحدۃ تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے. تصویری الفاظ دیکھتے ہیں. ہونا یہاں. ہناکا وہاں. اصدقاء دوست یہ جمع ہے صدیق کی. صدیق اصدقاء. ازدحام بھیڑ. شاطئ البحر ساحل یا بیچ. مدینہ شہر. سعید خوش. مدیر الشرکہ کمپنی کے مینیجر. رحلہ سفر یا ٹرپ. عمرہ. کچھ ایکسٹرا وکیبلری دیکھتے ہیں. مفرد اور جمع. مستشفیٰ مستشفیات. مستشفیٰ چونکہ مؤنث لفظ ہے، مؤنث کے لیے جب ہم جمع بناتے ہیں تو اس کے اخیر میں الف اور تا لگایا جاتا ہے. مستشفیٰ اسپتال. مستشفیات اسپتالیں. مستشفیات. صدیق دوست. اصدقاء دوست یہ جمع ہے. دوست اب دوستیں تو نہیں کہیں گے، دوست. صدیق اصدقاء یہ irregular پلورل ہوتا ہے یہاں، یعنی اس میں پہلے حمزہ لگے گا اور آخری میں حمزہ اور الف اور حمزہ لگے گا. اصدقاء. جامعہ جامعات. جامعہ چونکہ مؤنث ہے اس میں الف اور تا کا اضافہ ہوگا. جامعات. یونیورسٹی یونیورسٹیاں. طبقہ اطباق. یہاں بھی پہلے حمزہ لگے گا اور قبل الاخیر کلمے پر الف لگے گا. شریکہ شرکات. کمپنی کمپنیاں. شریکہ مؤنث ہے اس لیے الف تا کے ساتھ اس کا جمع بنے گا. طفل اطفال. طفل بچہ. اطفال بچے. تو اطباق اطفال ایک ہی وزن پر ہیں. کچھ اور اضافی الفاظ دیکھتے ہیں. رنگوں کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بھی رنگ کے بارے میں پڑھا تھا. سفید رنگ کو ابیض، کالا رنگ اسود، ہرا رنگ اخضر، لال رنگ احمر، پیلا رنگ اصفر اور نیلا رنگ ازرق. آج ہم اس کی مؤنث پڑھتے ہیں کیونکہ عربی میں جب ہم مذکر اور مؤنث جملہ جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا لفظ استعمال کرنا ہوگا. اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ یہ بیگ سفید ہے تو میں یہ
हादिही आएगा मुअन्नस के लिए, हादिही हकीबतुन, हकीबतुन चूँकि मुअन्नस है, हादिही हकीबतुन। मैं अबियद नहीं कह सकती, हादिही हकीबतुन अबियद, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सारा जुमला मुअन्नस सिगे में जा रहा है, तो हमें यहाँ हादिही हकीबतुन बैदा कहना चाहिए, यानी इसका फेमिनिन फॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो आज हम रंगों के फेमिनिन फॉर्म यूज़ करना सीखते हैं। अबियद से बैदा, अस्वद सौदा, सौदा यानी काला, अक़दर ख़दरा हरा, अहमर हमरा लाल, अस्फर सफ़रा पीला, और अज़रक़ ज़रक़ा नीला। तो यहाँ इसका क़ायदा बस ये है कि शुरू का जो हमज़ा है वो हमज़ा निकाल दिया जाएगा और इसके आखिर में अलिफ़ और हमज़ा ऐड किया जाएगा, तो ये उसका फेमिनिन फॉर्म हो जाएगा। दर्स का खुलासा देखते हैं। मुलक़्क़सुत तराकीब, लिमाज़ा तरक्ता अल इराक़, लिमाज़ा क्योंकि अरबी में जब हम सवाल शुरू करते हैं तो सवालिया हर्फ पहले आता है, जिस तरह इंग्लिश में हम शुरू करते हैं इसी तरह क्वेश्चन वर्ड जो पहले आता है, इसी तरह सवालिया हर्फ सवालिया कलिमा पहले आएगा। लिमाज़ा क्यों, तरक्ता आपने छोड़ा, मादी आपने छोड़ा, अल इराक़, अल इराक़ दमिश्क, मक्का, लंदन, माली, ये सभी फ़ेल के बाद आ रहे हैं और ये मफ़ऊल हैं, इसलिए इनको ज़बर के साथ लिखा जाएगा। लिमाज़ा तरक्तल इराक़, आपने इराक़ क्यों छोड़ा, लिमाज़ा तरक्तल दमिश्क, आपने दमिश्क क्यों छोड़ा, लिमाज़ा तरक्त मक्का, आपने मक्का क्यों छोड़ा, लिमाज़ा तरक्त लंदन, आपने लंदन क्यों छोड़ा, लिमाज़ा तरक्त मालेशिया, आपने मालेशिया क्यों छोड़ा। दूसरी तरकीब है कैफ़ा तक़दी अल वक्त फ़ी जद्दा, कैफ़ा पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड कैसे, तक़दी आप गुजारेंगे या गुजारते हैं, ये मुदारे का सिगा है, अल वक्त वक्त, फ़ी में जद्दा जद्दा, कैफ़ा तक़दी अल वक्त फ़ी जद्दा, आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं जद्दा में, आप जद्दा में अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो इसी तरह बनेगा, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगा यानी फ़िल आएगा, फिर मफ़ऊल आएगा, फिर हर्फ जर और इसके बाद का इस्म आएगा। कैफ़ तक़दिल वक्त फ़ी दम्माम, कैफ़ तक़दिल वक्त फ़ी बगदाद, कैफ़ तक़दिल वक्त फ़ी लंदन, कैफ़ तक़दिल वक्त फ़ी मक्का। तीसरी तरकीब है इंतक़लत शरिका इला जद्दा, ये जुमला फ़िलिया है, फ़िल पहले आया है, इंतक़लत, इंतक़लत मुंतकिल हुई, ये मजहूल है, मजहूल फ़िल है। इंतक़लत शरिका, अशरिकतु यानी कंपनी मुंतकिल हुई, इला जद्दा, जद्दा की तरफ, इंतक़लत शरिकतु इला रियाद, यहाँ अशरिकतु पेश से आया है, यहाँ ये मफ़ऊल नहीं है, इंतक़लत अशरिका इंतक़लत, अगर हमने इसको जुमले इस्मिया में किया तो ये होगा अशरिकतु इंतक़लत इला जद्दा, तो अशरिका यहाँ फ़ाइल है, इसीलिए इसको पेश से लिखा गया है। इंतक़लत अशरिका इला जद्दा, इंतक़लत अशरिका इला रियाद, इंतक़लत अशरिका इला क़ाहिरा, इंतक़लत अशरिका इला बगदाद। मज़ीद और देखते हैं खुलासा। अज़हबू मैं जा रहा हूँ, माँ साथ, उसरती ख़ानदान, इला तरफ शातिल बहर साहिल या बीच। अज़हबू माँ उसरती इला शातिल बहर, ये भी फ़ेल जुमला फ़ेलिया है और यहाँ फ़ेल पहले आएगा। अज़हबू मैं जा रहा हूँ साथ ख़ानदान के तरफ बहर, यानी मैं ख़ानदान के साथ बहर की तरफ जा रहा हूँ। अज़हबू माल उसरती इला सूक़, मैं ख़ानदान के साथ मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। अज़हबू माल उसरती इलल मकतबा, मैं ख़ानदान के साथ कुतुब खाना जा रहा हूँ। अज़हबू माल उसरती इलल जामिया, मैं ख़ानदान के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। इसके बाद का तरकीब है कम तस्तग़रिक़ु अर्रहला इला मक्का, ये सवाल है इसलिए सवालिया हर्फ से शुरू होगा। कम, कम
تستغرق، تستغرق فعل ہے، استعمال ہوتا ہے وقت کے ساتھ، لگتا ہے ٹائم، یعنی کتنا ٹائم لگے گا یا کتنا وقت لگے گا. الرحلہ سفر یا ٹرپ، الی طرف، مکہ مکہ مدینہ جدہ. کم تستغرق الرحلہ الی مکہ، کتنا وقت لگتا ہے مکے کی طرف کے سفر میں. تستغرق الرحلہ ساعتا واحدہ، یہ اس کا جواب ہے، فعل جملہ فعلیہ ہے. تستغرق شروع ہوتا ہے تستغرق سے، فعل سے لگتا ہے. الرحلۃ، الرحلۃ تو پیش سے آیا ہے، یعنی یہ بھی فاعل ہے نہ کہ مفعول. الرحلۃ تستغرق ساعتا واحدۃ، ایسے ہم اس کو جملہ اسمیہ میں بھی کر سکتے ہیں. سو تستغرق الرحلۃ ساعتا واحدۃ، ساعتا واحدۃ یہاں مفعول ہوگا، اسی وجہ ہے کہ وہ زبر کے ساتھ آئے گا. تستغرق الرحلہ ثلاث ساعات، 3 گھنٹے، سفر لگتا ہے 3 گھنٹے. تستغرق الرحلہ 6 ساعات، سفر لگتا ہے، وقت لگتا ہے 6 گھنٹے. پڑھنے کا ٹائم، اولاً القراءة، اقرأ الفقرة. ترك ثابت العراق وانتقل إلى جدة، هو الآن مدير الشركة في جدة. ثابت سعيد في جدة مع أسرته. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا. يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ويصلي العصر أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة. آئے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ترک ثابت العراق، ثابت نے عراق چھوڑا. وانتقل الى جدہ، اور جدہ منتقل ہوا. هو الآن مدیر الشرکہ فی جدہ، وہ ابھی کمپنی کا مینیجر ہے جدہ میں. ثابت سعید فی جدہ مع اسرتہ، ثابت جدہ میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے. جدۃ مدینۃ کبیرۃ وجمیلۃ جدا، جدہ ایک بڑا اور خوبصورت شہر ہے، ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت شہر ہے. یذهب ثابت مع اسرته الى شاطئ البحر یوم الخمیس، یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن ثابت اپنی فیملی کے ساتھ بحر یا بیچ، ساحل کی طرف جاتا ہے. یذهب ثابت چونکہ مفرد اور مذکر ہے، یذهب استعمال ہوگا، وہ جاتا ہے. وہ یقضی، یہاں بھی وہی یقضی، وہ گزارتا ہے. یقضی وہ گزارتا ہے. یوم الجمعہ فی مکہ، اور وہ جمعہ کا دن مکہ میں گزارتا ہے. یذهب الی مکہ ہوا و اسرتہ یوم الجمعہ صباحا، وہ اور اس کی فیملی جمعے کے دن صبح سویرے مکہ کی طرف جاتے ہیں. تستغرق الرحلہ من جدہ الی مکہ ساعتا تقریبا، مکے کا سفر تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، یعنی وقت 1 گھنٹہ لگتا ہے. یصلی ثابت و اسرتہ صلاۃ الجمعۃ فی المسجد الحرام، ثابت اور اس کی فیملی نماز جمعہ مسجد حرام میں ادا کرتی ہے. یصلی پڑھتے ہیں. و یصلی العصر ایضا ہناک، اور عصر کی نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں. بعد صلاۃ العصر، اور صلاۃ عصر نماز عصر کے بعد یذهب الی بیتہ فی جدہ، اپنے گھر جاتے ہیں جدہ میں. دعا دیکھتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. یا اللہ مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے صحابہ کے ساتھ اعلیٰ مرتبے میں شامل کر. اللہم، یا اللہ، اغفر لی، اغفر فعل امر کا صیغہ ہے. اغفر لی یعنی معاف کر مجھے معاف کر. ورحمنی، ارحم اگر اس کو فعل امر میں لیا جائے گا تو ارحم، ارحم یعنی رحم کر. ارحمنی، رحم کر مجھ پر.
ورحمنی اور مجھ پر رحم کر، والحقنی الحق مطلب شامل کر، الحقنی مجھے شامل کر، بالرفیق بی یعنی ساتھ، رفیق یعنی صحابہ، جیسے بولو کمپینین، صحابہ، دوست، بالرفیق الاعلیٰ، اعلیٰ یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے. تو اس کا معنی ہوا یا اللہ مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے صحابہ کے ساتھ اعلیٰ مرتبے میں شامل کر، آمین یا رب العالمین. مسلم کی حدیث ہے. الحمدللہ آج ہم نے وحدت 11 درس 11.1 پوری کر لی ہے. انشاءاللہ اگلی درس میں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک خیال رکھیں. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.